السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے امی ابو کا بھی بہت سا خیال رکھیں۔ اچھا، آج ہم کریں گے کلاس 5 میں حمد کی ریڈنگ صفحہ نمبر 1 پہ۔ سب سے پہلے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کاپیز میں کام کس طریقے سے کرنا ہے اور سارا اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے کاپی ورک کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے بعد جب ریڈنگ ہو جائے گی تو آپ نے اس نظم کا سب کی خاکہ اپنے کاپیز میں لکھنا ہوگا۔ پڑھائی، املا کے الفاظ، اس کے بعد الفاظ معنی، سوالات جوابات، الفاظ جملے اور اس نظم کا مرکزی خیال آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کہ یہ نظم لکھا کیوں گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، 2 سے 3 لائنز میں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے املا کے الفاظ آپ نے اپنے کاپیز میں لکھنے ہوں گے۔ فلک، لو لگانا، جمایا، مہکتے، چمک۔ فنیشنگ لائن جیسے میں نے دی ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے کاپیز میں دینی ہے۔ مارجن لائن، فنیشنگ لائن، نیٹ کام، 1 فنگر گیپ، ایک لائن چھوڑ کے کام لکھنا ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 1، 2 دونوں کوشچن کرنے کے بعد فنیشنگ لائن آپ کی آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا بہت باہر کہ ہم وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہوں، ان کی تعریف ہو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس حمد کے الفاظ معنی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو ریڈنگ کرنے میں آسانی ہو، اور یہاں سے آپ نے کاپی میں بھی لکھنے ہوں گے یہ الفاظ معنی۔ سب سے پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے شان، برتری، شوکت، عزت، بڑائی، بزرگی۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ سر جھکانا، تسلیم کرنا، سر بسجود ہونا۔ دماغ ذہن، مہکنا خوشبو بکیرنا۔ لو لگانا، لو دل، تعلق قائم کرنا، محبت کرنا۔ دل صرف اللہ تعالیٰ سے لگانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنا حکم، اپنا مقصد سمجھنا۔ اشارہ مجازن حکم مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم۔ روشن مجازن اجالا، روشن کا مطلب ہے اجالا۔ اب ہم نظم کی ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں کہ نظم میں آپ کے پاس یہ ورڈز جیسے میں نے آپ کو بتا دیے، خاص الفاظ خدا، شان، اشارے، فلک، لو لگانا، دماغوں، سر جھکانا۔ سب سے پہلے میں 1 بائی 1 اب آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے ایک ایک اشعار کی ریڈنگ کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں، بٹ آپ نے یہ چیز پہلے سمجھنی ہوگی کہ نظم کے پہلے 2 اشعار جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مقطع۔ مقطع کا مطلب ہے شروعات۔ نظم کے پہلے 2 اشعار کیا کہلاتے ہیں؟ مقطع، اور نظم کے آخری 2 اشعار کہلاتے ہیں مقطع، یہ مطلع اور یہ مقطع کہلاتے ہیں۔ مقطع اسے نظم کے ان 2 آخری اشعار کو کہتے ہیں جس میں شاعر نے اپنا تخلص یوز کیا ہو، اپنا نام یوز کیا ہو، استعمال کیا ہو۔ پر جس نظم کے آخری 2 اشعار میں شاعر کا تخلص نہیں ہوگا تو اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے، اس کو سمپل سادہ اشعار کے نظم کے آخری 2 اشعار کہیں گے۔ اب ہم نظم کی ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں، حیوانوں، غریب، امیر، چھوٹے بڑے سب کے لیے محبت کا باعث ہیں اور سب کے لیے سب کی خدا ہے، سب کی مدد کرنے والے ہیں۔ بڑی شان والا، سب سے اونچا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے جس کی بزرگی ہم بیان کرتے ہیں، جس کا حکم ہم مانتے ہیں۔ مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہکتے ہوئے خوشبودار پھول اس دنیا میں کھلائے جس سے اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ یہ آب رواں بہتا ہوا پانی دریاؤں میں دیا، اور اس میں قسم قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، مچھلیاں وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے
کہ اسی کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. دن آتی ہے، رات آتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے، ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے ہوتی ہے. وہ چاہے تو دن ہو، وہ چاہے تو رات ہو، وہ نہ چاہے تو نہ دن آئے، نہ رات آئے، نہ سورج نکلے. بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، بے شک بڑی عزت والے ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں. پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا. پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہاڑوں کی طرف سوچیں تو اس کو زمین پر ایک مضبوط قسم سے اللہ تعالیٰ نے جمایا ہوا ہے، مضبوط قسم سے مضبوط رکھا ہوا ہے. ستاروں کو اسی نے فلک آسمان پر سجایا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یہ کام، کہ انہوں نے ہمارے سروں پر ایک نیلے رنگ کا آسمان بچھایا ہے، جس میں رات کو ستارے آتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا، بڑی شان والا ہمارا خدا. بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بارش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو رات آتی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں ہوتا ہے. بے شک بڑی عزت والے ہمارے خدا ہیں، ہمارے اللہ ہیں. ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی، دیے پیارے پیارے بہن اور بھائی. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی. اس میں قسم قسم کی نعمتیں ہمیں دی. اس دنیا کی نعمتوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے. ہمیں پیارے پیارے رشتے دیے، بہن بھائیوں کی صورت میں، ہمارے اپنوں کی صورت میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور اچھے رشتے دیے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں. اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو یک تنہا ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے تھے. اب ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 3 پر ہم کا دوسرا حصہ. محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار سے رہنے کا سبق درس دیا ہے، ہمیں آپس میں بھائی چارے کا حکم دیا ہے. بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. یہ رنگی پروں والی تتلیاں بنائی تو جگنوں کے دم میں چمک بھی دکھائی. اگر آپ خود دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے کیڑے کے دم میں اللہ تعالیٰ نے ایک چمک رکھی ہے کہ رات کے اندھیروں میں وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے. یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. وہی یہ سب کچھ کرنے والا ایک بزرگ ہے، ایک خالق ہے ہمارا. یہ رنگی پروں والی تتلیاں بنائی. بے شک اگر آپ تتلیوں کی پروں کی طرف ایک نظر پھیریں تو اس میں ہر لہر میں ایک الگ قسم کا رنگ ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے. بے شک ہمارے ذہنوں میں اچھے برے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کہ ہم اپنا اچھا برا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بڑی بزرگی والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. اسی کی طرف سر جھکانا ہے ہم کو، اسی سے بس لو لگانا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے اپنا سر جھکانا ہے، اپنا سر تسلیم کرنا ہے، اپنا سر بسجود ہونا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو اپنے غم اپنے دکھوں میں یاد کرنا ہے، اپنی تکلیف میں، اپنی مشکل میں، اور صرف اسی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اللہ ہیں. اسی سے اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم میں اپنا دل لگانا ہے کہ انہوں نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اور اس کو پورا کرنے میں ہم نے اپنا دل اپنا سب کچھ لگانا ہے. ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہیں. بڑی شان والا، بڑی عزت والا ہمارا خدا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو بار بار پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کا کام کاپیز میں نیٹ صاف طریقے سے سارا کام اس کا کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کا کام جب میرے پاس آئے گا تو بہت اچھا ہوگا. اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں. اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ اس نظم کو حمد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہے؟ بے شک اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہم دیکھیں تو دریا ہے، ہمارے پہاڑ، ہمارے پاس سورج، یہ دنیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟
یہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ یہ معنی آپ نے سارے سمجھ لیں، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے ہم میں کس کی تعریف کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، صحابہ کرام کی ہوتی ہے، یا فرشتوں کی؟ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ پہاڑوں کو اس نے کس پر جمایا؟ زمین پر۔ کس کے دم میں چمک دکھائی؟ جگنو کی، تتلی کی، کس کی؟ ستاروں کو کس پر سجایا؟ زمین پر سجایا یا آسمان پر یا دریا پر؟ اس نظم میں زیادہ تر کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، یا فرشتوں کے کمالات کے بارے میں، یا انبیاء کرام کے معجزے کے بارے میں؟ کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ ہم کافیہ بھی آپ کے پاس ویڈیو ہوگی، اس سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اس میں صرف سب کچھ وہ اسم جو اپنے لفظ سے ہی تعلق رکھنے والی شے کو ظاہر کرے، جس میں کسی شے کی خصوصیت یا کسی چیز کی اچائی یا برائی، کسی بھی اسم کی اچائی یا برائی کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ